الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الانبیاء المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ، جو کہا جائے سنا جائے، یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما، اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو معاف فرما، خاتمہ ایمان پر فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العزت، ہمارے گھر والوں پر، والدین پر، بہن بھائیوں پر، ان عزیز و اقارب پر، اس استادوں پر، ہمارے علماء پر، مشائخین کے پر، تمام اہل و عیال پر، سب پر رحم فرما۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سیرت کی جو یہ دور چل رہا تھا، اس میں اس مقام پر پہنچے تھے کہ ہم غزوہ تبوک سے واپسی کے سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈسکس کر رہے تھے، اور ہم نے یہ بات پچھلے سیشن میں کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری غزوہ تھی جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفسی شریک ہوئے۔ گو کہ اس میں کوئی جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی، اور اس کا پچھلا تھوڑا سا کچھ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ کافی دن بعد سیشن ہو رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تھی کہ تبوک کے مقام پر جو ہے وہ روم کا جو بادشاہ ہے وہ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ایک فوج جمع کر رہا ہے، اور اس کو نصرانیوں نے غلط خبر دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ من ذالک انتقال ہو گیا ہے، اور اس وقت ہے کہ مسلمانوں پر حملہ کر دیا جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام، کھجوریں پکنے کا دور تھا، سخت دور تھا، مسلمانوں کی کھجوریں ٹنگی ہوئی تھی، گرمی کا زمانہ تھا، اور حکم آ گیا کہ تبوک کے لیے نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ جنرلی نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام کا تعین پہلے بتا دیتے تھے، یعنی یہ عادت نہیں تھی کہ بتاتے تھے، لیکن اس دفعہ سفر بھی کیونکہ لمبا تھا اور ایک جس سے ٹکرانا تھا وہ دنیا کے ایک سپر پاور میں سے ایک تھی، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اعلان کروا دیا، اور اس کے بعد آس پاس کے جتنے علاقے تھے وہاں بھی کہا کہ وہ لوگ مدینے میں جمع ہوں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں سے گزارش کی، اعلان کروایا کہ اللہ کی راہ میں خود دیں، اور اس بارے میں حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا تھا کہ کس طرح سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی، اور اسی طرح اور دوسرے صحابہ کے لیے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آدھا سامان لے کے آنا، اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اپنا پورا سب کچھ لے آنا۔ اس کا ذکر جو ہے وہ پورا کا پورا پچھلی دفعہ آیا تھا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پریشانی یہ پیش آئی تھی کہ منافقوں نے یہ پھیلانا شروع کر دیا تھا کہ کیوں نکلیں، اس وقت اتنا سخت گرمی کا موسم ہے، اور آگے ہماری کھجور ہمارا ساری زندگی گزارا ہے وہ پکنے والی ہیں، اور ان میں سے منافقین کی تعداد جو تھی وہ رک گئی تھی، اور وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ بھی ورغلاتے تھے کہ اور اکثر کو یہ کہتے تھے کہ کسی کو یہ کہتے تھے کہ تم تو ہر دفعہ نکلے ہو، اگر اس دفعہ نہ نکلو گے تو کیا مسئلہ ہوگا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کے ساتھ نکلے، اور اس سفر کے اندر مختلف عجائب اور غرائب کے ساتھ گزرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قوم عاد اور سمود کے پاس ذکر آیا جس کا میں نے تفصیل سے ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد اسی رستے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ہم تبوک کے پاس ہمارا ایک چشمے کے اوپر گزر ہوگا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میرے آنے سے پہلے کسی کو آنے مت دینا کہ وہ پانی پیے، لیکن بظاہر منافقین کیونکہ ساتھ بھی تھے کچھ، کہ اتنا بڑا مارکا تھا، اگر مسلمان جیت جاتے تو بہت پیسہ ملنا تھا، تو وہ بھی ساتھ تھے، تو انہوں نے چشمے پر، وہ جو چشمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا تعین کیا تھا، بتایا تھا تبوک کے پاس، انہوں نے جا کے اس میں سے پانی پی لیا، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس چشمے پر پہنچے تو اس کا قطرہ قطرہ رس رہا تھا۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ پانی برتن میں جمع کروایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے اپنا ہاتھ دھویا اور منہ دھو کر اسی چشمے میں ڈال دیا، اور اس چشمے کا ڈالنا ایسا تھا کہ اس کے بعد پانی فوارے کی طرح نکلنے لگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مخاطب کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے معاذ، اگر تم زندہ رہے تو اس خطے کو بعضغات سے سرسبز و شاداب دیکھو گے، مسلم کی روایت تھی، اور
ابن اسحاق روایت کرتے ہیں جب انہوں نے لکھی ہوگی کہ آج تک وہ فوارہ جاری ہے اور دور سے دور تک اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس تبوک پر پہنچے تو میں نے جیسے پہلے ذکر کیا تھا کہ تقریباً 20 روز آپ نے وہاں قیام کیا اور دشمن وہاں پر مرغوب ہو گیا، اور وہاں پر جو قبائل تھے اس نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیہ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مقام پر حضرت خالد بن ولید کو تقریباً 400 سواروں کے ساتھ جو عقیدر تھا اس کی طرف روانہ کیا تھا، جو کہ حاکم تھا، اور اس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعین کیا تھا کہ وہ تمہیں گائے کا شکار کھیلتا ہوا ملے گا۔ تو وہ ہوا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کو جو اس کا بھائی تھا وہ تو قتل ہو گیا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کو لے کے آئے۔ بہرحال وہ پھر جو جس کی تفصیل میں نے پوری ذکر کر دی تھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں اس کو لے کے آئے، تو پھر وہ 2000 تقریباً اونٹ اور 800 گھوڑے اور 400 نیزے دے کر صلح ہو گئی مسلمانوں کی، اور وہ مسلمانوں کو جزیہ دینے پر بھی راضی ہو گئے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے بڑی کامیابی تھی کہ مسلمانوں کو جزیہ دینے کو اتنی بڑی قوم راضی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے سفر میں تھے، اور میں نے ذکر کیا تھا کہ واپسی کے سفر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ذکر کیا، کوشش کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب گھاٹی کے پاس سے گزریں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ نقصان پہنچا دیں، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لگا دیا ان کے پیچھے کہ تم ان کو دیکھو، اور اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ان سازشوں سے بھی بچایا۔ اسی واپسی کے اندر ایک اور واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ تبوک سے واپسی پر بھی بالکل اسی طرح کا واقعہ پیش آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری روایات دوسری کتابوں پہ تو نہیں ملتا، لیکن غزوات النبی میں مجھے نظر آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر واپسی کے سفر پہ ایک جگہ کا ذکر کیا کہ وہاں پانی نہ پیا جائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کہ بھئی وہاں پانی نہ پینا اور میں وہاں پر آؤں گا، لیکن وہاں بھی یہی واقعہ آیا کہ ان لوگوں نے وہاں چشمے پر جو ہے وہ منافقین جو تھے وہ پہلے پہنچ گئے، انہوں نے وہاں سے پانی پی لیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے تو بالکل پانی نہیں بچا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بھئی کون کون وہاں پہلے پہنچا تھا، تو بتایا گیا کہ فلاں فلاں پہنچے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ تم نے اس کو منع نہیں فرمایا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ میرے پہنچنے سے پہلے پانی نہ نکالے، لیکن اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے لعنت اور بد دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس چشمے میں پھر دوسرا چشمہ تھا اس میں گھڑے میں اترے اور اپنا دست مبارک وہاں پر رکھ دیا، چشمے سے ٹپکنے والا پانی تھوڑا سا آپ کے ہاتھ میں آ گیا، اس کو آپ نے ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد دعا فرمائی تو چشمہ پھوٹنے لگا۔ یہ اس روایت سے مختلف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے وقت کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں معاذ رضی اللہ عنہ کا ذکر تھا، اور لامحالہ اس پہ جو جنہوں نے پانی پیا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہوگی وہ عمومی وہ منافق ہی ہوں گے، کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل متبع سنت تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو کیسے خلاف وہ کر سکتے تھے؟ تو ایسا تو پاسبل تھا نہیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام 20 روز کے قیام کے بعد مدینہ منورہ واپس ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے جانے سے پہلے منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی، جس کا نام جو منافقین نے اس لیے بنائی تھی اصل میں کہ وہ اپنی سازشیں مسلمانوں کے خلاف کر سکیں مدینہ منورہ میں ایک جگہ بیٹھ کر، اور ان میں ایک جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبوک جانے سے پہلے ان منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور کہا تھا یا رسول اللہ آپ آ کے اس مسجد کو ہمارے لیے کھول دیں، یعنی ہمیں اجازت دے دیں اور آپ نماز پڑھا دیں یہاں پر، تو میں جو ہے ہم تاکہ اس مسجد میں نماز پڑھیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین جو تھے اس وقت کے تھے ان کو بتایا کہ میں ابھی تو تبوک پہ جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا تو تمہارے پاس اس بارے میں اس درخواست کے اوپر میں تمہاری درخواست کے بارے میں پھر عمل کروں، پھر آؤں گا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے واپس ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام تھا مدینہ سے تقریباً سے دور ذی العوام کے نام سے، ذی اوان کے نام سے، یہ تقریباً مدینہ منورہ سے تبوک کے رستے کے واپسی پہ تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت کے پر تھا۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ وحی بھیج دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی، اور جس کے معنی یہ ہے کہ جن لوگوں نے ایک مسجد بنائی مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے اور کفر کرنے کے لیے اور اہل ایمان میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور قیام گاہ بنانے کے لیے، اس شخص کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے ہی برسر پیکار ہے، اور قسمیں کھائیں گے کہ ہماری نیت سوائے بھلائی کے کچھ نہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، آپ اس مسجد میں جا کر کبھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد پہلے سے تقوی پر رکھی گئی یعنی مسجد قباء، وہ واقعی اس لائق ہے کہ اس میں جا کر آپ کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے مرد ہیں جو پاک رہنے والے رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مالک بن دخشم رضی اللہ عنہ اور معن بن عدی کو حکم دیا کہ جائیں اور مسجد مسجد زرار تھی، اس کو جا کر جلا دیں اور گرا دیں۔ کیونکہ اصل میں اس کا مقصد قرآن، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آ گئی کہ اللہ کے رسول، جو یہ مسجد جو ہے دراصل اس کا مقصد مسلمانوں میں نفاق ڈالنا ہے، اور اس کا مسئلہ جیسے قرآن کی آیت میں واضح ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ تقوی پر نہیں رکھی گئی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا۔ اسی طرح ابن ہشام کی روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سویلم یہودی تھا وہاں پر، اس کو بھی حکم دیا کہ اس کا مکان بھی جلا دیا جائے، جس میں منافقین اکثر جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے خلاف مشورے کیا کرتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے چند آدمیوں کو ساتھ کیا اور اس کے مکان کو بھی نظر آتش کر دیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ منورہ کے بچوں نے استقبال کیا، اور وہ خاص جو ایک نشید ہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا، یہ پڑھی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ نظر آنے لگا تو آپ نے کہا ہاذہ طیبہ، یہ طیبہ ہے، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو احد پر نظر پڑی تو آپ نے کہا یہ پہاڑ مجھے محبوب رکھتا ہے اور میں اس کو محبوب رکھتا ہوں۔ آخر شعبان یا شروع رمضان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں داخل ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی سفر سے آتے تھے تو مغرب مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھتے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اور جب 2 رکعت نماز پڑھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر وہاں بیٹھے اور لوگوں سے ملاقات کرنا شروع کی، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر مبارک تشریف لے گئے۔ عمومی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ایک اور بھی تھی کہ سب سے پہلے گھر میں جب جاتے تھے تو سب سے پہلے اپنی سب سے محبوب بیٹی سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہ تشریف لے جاتے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کر بیٹھے اور تبوک سے جب واپس آئے تو میں نے جیسے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آنا شروع ہو گئے، اور ہر منافقین آتے اور طرح کی جو ہے وہ بہانے بناتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ گرمی بہت تھی اور ہمارے لیے مسائل تھے اور ہم نہیں جا سکے تھے۔ تو جو بھی منافق آتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا عذر پیش کرتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خاموشی اختیار، یعنی کہتے تھے ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کو تو پتا تھا۔ لیکن صحیح بخاری میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ تو ہو گئے، میں اس پہ دوبارہ واپس بعد میں آتا ہوں، منافقین کے ساتھ ساتھ 3 صحابہ ایسے تھے جو کہ باوجود اس کے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا سے زیادہ محبت کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پر انہوں نے اپنی ساری زندگی قربان کی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر ہر دفعہ لبیک کہتے تھے، لیکن اپنی بشری ہر انسان میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن ایک خطا کہہ لیں، ایک غلطی کہہ لیں، یہ 3 حضرات تھے جو کہ منافق نہیں تھے،
یہ صحابہ رسول تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے حد درجے محبت کرتے. تو یہ باقی منافقین کے علاوہ یہ 3 اصحاب رسول بغیر کسی عذر کے مدینہ منورہ رہ گئے. اور صحیح بخاری میں ہے کہ کعب بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے، میں سفر کی تیاری میں تھا، یہ خیال تھا کہ ایک روز میں جب سامان جمع ہو جائے گا تو جا ملوں گا. اسی میں دیر ہو گئی اور قافلہ دور نکل گیا. اب جب میں دیکھتا تھا مدینہ منورہ میں، تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں دیکھتا تھا تو مجھے مدینہ منورہ میں صرف منافقین ملتے تھے یا معذورین ملتے تھے، اور اپنے آپ کو پاتا تھا اور 2 میرے اور ساتھی تھے ان کو پاتا تھا. اب یہ پورا قصہ میں آپ کو بغیر کسی الفاظ کی آگے پیچھے کرنے کے، اللہ تعالیٰ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندیلوی رحمہ اللہ علیہ کی قبر پر سینکڑوں اربوں رحمتیں کریں کہ انہوں نے اس انداز سے اس واقعے کو لکھا ہے کہ میں اس کو شاید اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. تو میں نے یہی سوچا کہ اس کو منوعاً ایسے ہی بتا دیا جائے، کیونکہ جس خوبصورت انداز سے حضرت شیخ نے اس کا بیان کیا ہے وہ یقین جانے ایک عجیب نوعیت کی بات ہے. اور میں اس کو اسی طرح پڑھ دیتا ہوں کہ اسی تبوک کی لڑائی میں معذورین کے علاوہ 80 سے زیادہ منافقین انصار میں تھے، اور اتنے ہی تقریباً بدوی لوگ تھے، اور ان کے علاوہ ایک جماعت باہر کے لوگوں کی ایسی تھی جو شریک نہیں ہوئے. اور اتنے ہی نہیں بلکہ یہ دوسرے بھی، مطلب یہ دوسرے یہ کہتے تھے لا تنفروا فی الحر، کہہ کر روکتے تھے، یعنی کہتے تھے کہ گرمی اتنی ہے تم کیوں نکلتے ہو. اللہ تعالیٰ سبحانہ فرماتے ہیں جہنم کی آگ کی گرمی بہت سخت ہے. ان کے علاوہ 3 سچے مسلمان ایسے بھی تھے جو بلا کسی عذر قوی کے اس لڑائی میں شریک نہ ہوئے. ان میں ایک جو صحابی تھے جن کا قصہ جو اپنی تفصیل سے خود بتائیں گے، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تھے، دوسرے ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ تھے، اور تیسرے مرا بن ربی رضی اللہ عنہ تھے. یہ تینوں صحابہ بغیر کسی نفاق یا عذر کے نہیں ٹھہرے بلکہ خوشحالی ہی میں رہ جانے کا سبب بن گئے، یعنی بس ایک اتفاق ہو گیا کہ نہیں رہ جا سکے. کعب رضی اللہ عنہ اپنی سرزش جو اس موقع پر پیش آئی اس کا مفصل واقعہ بیان کرتے ہیں. مرا بن ربی رضی اللہ عنہ کا باغ خوب پھل پھول رہا تھا، یعنی کھجوروں کا مہینہ تھا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا. ان کو خیال ہوا کہ اگر میں چلا گیا تو سب ضائع ہو جائے گا، میں ہمیشہ ہر لڑائی میں تو شریک رہا ہوں، اگر اس مرتبہ رہ گیا تو کیا ہوگا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آئی ان پر، تو یہ ہے صحابی رسول. انہوں نے وہ باغ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہوئی تھی، یہ باغ پورا کا پورا صدقہ کر دیا. ہلال رضی اللہ عنہ کو اتفاق سے کچھ لوگ جمع تھے، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ اگر تم رک جاؤ گے تو کون سا مسئلہ ہوگا. تو کعب رضی اللہ عنہ کا قصہ جو ہے وہ تھوڑا سا تفصیل سے ہے اس بارے میں، اور احادیث میں کثرت سے اس کا ذکر آتا ہے. وہ فرماتے ہیں میں تبوک سے پہلے کسی لڑائی میں اتنا قوی و مالدار نہیں تھا جتنا تبوک کے وقت تھا. اس وقت میرے پاس خود اپنی 2 سواریاں اونٹنیاں بھی تھیں. اس سے پہلے کبھی 2 اونٹنیاں میرے پاس ہونے کی نوبت نہ آئی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیشہ عادت مبارکہ یہ تھی کہ جس طرف لڑائی کا، یہ خود بتا رہے ہیں کعب رضی اللہ، لڑائی کا ارادہ رکھتے اس کا اظہار نہیں ہوتا تھا بلکہ دونوں جانب کے احوال دریافت فرماتے. مگر اس لڑائی میں کیونکہ گرمی شدید تھی اور سفر بھی دور کا تھا، ان کے علاوہ دشمنوں کی بڑی تعداد تھی، اس لیے صاف اعلان کروا دیا گیا. چنانچہ مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی کہ رجسٹر میں ان کا نام لکھوانا دشوار تھا، اور مجمع کی کثرت کی وجہ سے کوئی شخص اگر چھپنا چاہتا کہ میں نہ جاؤں تو پتہ بھی نہ چلتا. اس کے ساتھ ہی پھل بالکل پک رہے تھے. میں بھی سامان سفر کی تیاری کا صبح ہی سے ارادہ کرتا، مگر شام ہو جاتی اور کسی قسم کی تیاری کی نوبت نہ آتی. لیکن میں اپنے دل میں خیال کرتا مجھے وسعت حاصل ہے، جب ارادہ پختہ ہو تو فوراً ہو جائے گا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ بھی ہو گئے اور مسلمانوں کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، مگر میرا سامان سفر تیار نہ ہوا. پھر بھی یہ خیال رہا کہ 1-2 روز میں تیاری کر کے جا ملوں گا. اسی طرح دن پر دن ٹلتا رہا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے کا زمانہ تقریباً آ گیا. اس وقت میں نے کوشش بھی کی مگر سامان نہ ہو سکا. اب میں جب مدینہ منورہ میں ادھر ادھر دیکھتا تو وہی لوگ ملتے کہ جن کے اوپر نفاق کا، یعنی منافق ہونے کا بدنما داغ لگا ہوا تھا.
یا وہ لوگ مدینہ منورہ میں تھے جو معذور تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تبوک پہنچ کر دریافت فرمایا کہ کعب رضی اللہ عنہ نظر نہیں آتے، کیا بات ہوئی؟ اس پر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس پر کسی صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کو اپنے مال جمع کرنے کی اکڑ نے روکا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا حضور ایسی بات نہیں، ہم جہاں تک جانتے ہیں وہ ایک بھلا آدمی ہے، یعنی کعب بن مالک. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا. دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے صحابہ سے کتنی محبت تھی کہ تبوک کے موقع پر خاص لوگوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کعب بن مالک کتنی قیمتی ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، کتنی محبت ہوگی کہ وہ نظر نہیں آ رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لکھ کر، نام کہہ کر ذکر کیا. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت فرمایا اور کچھ نہیں بولے، حتیٰ کہ چند روز میں نے واپسی کی حضور کی خبر سنی تو مجھے رنج سوار ہوا اور بڑا فکر ہوا. خود کعب بن مالک کہتے ہیں دل میں جھوٹے عذر آتے تھے کہ اس وقت کسی فرضی عذر سے حضور کے غصے سے جان بچا لوں، پھر کسی وقت معافی کی درخواست کر لوں گا. اس بارے میں اپنے گھرانے کے ہر سمجھدار سے مشورہ کرتا، مگر جب بھی معلوم ہو گیا کہ حضور تشریف لے ہی آئے ہیں تو میرے دل نے ایک فیصلہ کر لیا کہ بغیر سچ کے کوئی نجات نہ دے گا، اور میں سچ عرض کر کے ہی میں نے سچ بات کرنے کی ہی ٹھان لی. یعنی میں نے یہ سوچا کہ اب میں سچ بات ہی کروں گا، کوئی اور دوسری بات نہ کروں گا. اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی کا عذر کیا چھپ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اللہ کے رسول کو بتا دیا جائے گا. حضرت کعب بن مالک آگے ذکر کرتے ہیں کہ حضور کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو اول مسجد میں تشریف لے جاتے اور 2 رکعت تحیات المسجد پڑھتے، تھوڑی دیر مسجد میں تشریف لے رکھتے اور پھر لوگوں سے ملاقاتیں فرماتے. چنانچہ حسب معمول حضور تشریف لائے اور منافق لوگ آ کر جھوٹے عذر پیش کرتے اور قسمیں کھاتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ظاہر حال کو قبول فرماتے اور باطن کو اللہ کے سپرد فرماتے رہے. اتنے میں بھی حضور حاضر ہوا اور سلام کیا. حضور نے ناراضگی کے انداز میں تبسم فرمایا اور اعراض فرمایا، یعنی آپ کی طرف توجہ نہیں دی. میں نے عرض کیا یا نبی اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعراض فرمایا. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں خدا کی قسم ہے نبی، نہ میں منافق ہوں اور نہ میرے ایمان میں کچھ تردد ہے. ارشاد فرمایا کہ یہاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں آؤ. میں قریب آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا تجھے کس چیز نے روکا؟ کیا تو نے اونٹنیاں خرید نہیں رکھی تھی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں کسی دنیا دار کے پاس اس وقت ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ میں اس کے غصے سے معقول عذر کے ساتھ خلاصی پا لیتا. یعنی اگر کوئی دنیا دار شخص ہوتا تو میں اپنا کوئی نہ کوئی وجہ ریزن بیان کر کے اپنے آپ کو بچا لیتا. مجھے بات کرنے کا سلیقہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، لیکن آپ کے متعلق مجھے معلوم ہے کہ اگر آج جھوٹ سے آپ کو راضی کر لوں تو قریب ہے اللہ جل جلالہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صاف عرض کر دوں تو آپ کو غصہ آئے گا. لیکن قریب ہے کہ اللہ کی ذات آپ کے عتاب کو زائل فرما دے گی، یعنی آپ کا غصہ ایک وقت آئے گا کہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اس لیے سچ ہی عرض کر دیتا ہوں واللہ مجھے کوئی عرض نہیں تھا یا رسول اللہ، اور جیسا فارغ اور وسعت والا زمانہ اس میں تھا کسی زمانہ اس سے کبھی ایسا پہلا زمانہ میں نے نہیں پایا. حضور نے فرمایا اس نے سچ کہا. پھر فرمایا اچھا اٹھ جاؤ، تمہارا فیصلہ اللہ جل جلالہ فرمائیں گے. میں وہاں سے اٹھا تو میری قوم کے بہت سے لوگوں نے مجھے ملامت کی کہ تو نے پہلے کوئی گناہ نہیں کیا تھا. اگر کوئی عذر حضور کے سامنے سے اگر کوئی عذر کر کے حضور سے استغفار کی درخواست کرتا تو حضور کا استغفار تیرے لیے، تو حضور کا استغفار تیرے لیے کافی تھا. میں نے ان سے پوچھا کوئی اور ایسا بھی شخص ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے؟ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے بتایا 2 اور ہیں جن کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور ان سے یہی گفتگو ہوئی اور انہوں نے بھی یہی کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا. ایک حلال بن امیہ اور دوسرے مرا بن ربی رضی اللہ عنہ. میں نے دیکھا کہ یہ دونوں صالح شخص ہیں، یعنی نیک شخص ہیں، اور یہ دونوں بدری ہیں، یعنی دونوں بدر میں شریک تھے. اور بدر والوں کے بارے میں اللہ نے فرما دیا تھا بدر والے آگے گناہ کرے پیچھے گناہ کرے سب معاف ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تینوں سے بولنے کی معاملت فرما دی کہ کوئی شخص ان سے کلام نہ کرے، یعنی سوشل بائیکاٹ.
یہ قاعدے کی بات ہے، غصہ اسی پر آتا ہے جس سے تعلق ہوتا ہے، اور تنبیہ اس کو کی جاتی ہے جس میں اہلیت ہو، یعنی جس سے محبت ہوگی اسی سے ہی غصہ آئے گا۔ انسان اپنی اولاد پہ ہی غصہ کرتا ہے، دوسرا کوئی شخص باہر جو کچھ کرتا رہے، لیکن انسان اپنی اولاد کی تربیت اور اس سے محبت میں، یا اپنے رشتہ داروں سے جس سے تعلق ہوتا ہے اسی سے ہی رکھتا ہے۔ تو یہ قاعدے کی بات ہے کہ غصہ اسی پر آتا ہے جس سے تعلق ہوتا ہے، اور تنبیہ بھی اسی پہ کی جاتی ہے جس میں اہلیت ہو، جس میں اصلاح اور صلاح کی قابلیت نہ ہو، اس کو تنبیہ کون کرتا ہے؟ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور کی معاملت پر لوگوں نے ہم سے بولنا چھوڑ دیا اور ہم سے اجتناب کرنے لگے، یعنی دور دور رہنے لگے، گویا ہماری دنیا ہی بدل گئی، حتیٰ کہ زمین باوجود اپنے وسعت کے مجھے تنگ معلوم ہونے لگی، سارے لوگ اجنبی معلوم ہوتے، در و دیوار پرے بن گئے، در و دیوار اوپرے بن گئے، مجھے سب سے زیادہ اس کا فکر تھا۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ اس کی فکر تھی کہ اس حال میں مر گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے، اور خدا نہ خواستہ حضور کا جنازہ وصال ہو گیا تو میں ہمیشہ ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا، نہ مجھ سے کوئی کلام کرے گا نہ میری نماز پڑھے گا، کہ حضور کے خلاف کوئی قول کے خلاف کون کچھ کر سکتا ہے۔ آپ سوچیں کتنی بڑی فکر تھی، اور کیا اتباع اور محبت رسول ہے، اور کتنی آخرت کی فکر ہے کہ میں اگر اس درمیان میں مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا نہ خواستہ وصال ہو گیا اس وقت میں تو میرے لیے تو کوئی حکم رہنا باقی نہیں رہا۔ غرض یہ کہ ہم لوگ اسی طرح 50 دن اسی حالت میں گزارے۔ 50 دن یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ 50 دن سوچیں کہ کوئی سوشل بائیکاٹ، کوئی نہ بات کرے نہ کوئی چیت کرے پورے مدینے میں۔ میرے دونوں ساتھی تو شروع ہی سے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے، یعنی ہلال بن امیہ اور مرع بن ربیع رضی اللہ عنہ، یہ دونوں۔ میں قوی تھا، جوان تھا، چلتا پھرتا تھا، بازار میں جاتا تھا، نماز میں شریک ہوتا تھا، مگر مجھ سے کوئی بات نہ کرتا۔ حضور کی مجلس میں حاضر ہو کر سلام کرتا، حضور کی مجلس میں حاضر ہو کر سلام کرتا اور بہت غور سے خیال کرتا کہ حضور کے لب مبارک جواب کے لیے ہلے ہیں یا نہیں، یعنی محبت رسول دیکھیں آپ صحابہ کا، حضرت کعب بن مالک کا، کہ دور سے سلام کر رہے ہیں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ نماز کے بعد حضور کے قریب ہی کھڑے ہو کر پوری نماز پڑھتا اور آنکھیں چرا کر دیکھتا کہ حضور مجھے دیکھتے بھی ہیں یا نہیں۔ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو حضور مجھے دیکھتے، اور جب میں ادھر متوجہ ہوتا تو حضور اپنا منہ پھیر لیتے اور میری جانب اعراض فرما لیتے۔ یعنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابی سے کتنی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی کو دیکھنا نہیں چھوڑا، اور یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹک ٹکی باہر کے دیکھتے کہ اللہ کے رسول شاید میری طرف توجہ کر لیں۔ غرض یہی حالات رہے اور مسلمانوں کا بات چیت کرنا بند رہا، مجھ پر بہت بھاری ہو گیا۔ تو میں ابو قتادہ کی دیوار پر چڑھا، وہ میرے رشتے کے چچا زاد بھائی تھے اور مجھ سے تعلقات میں بھی بہت زیادہ تھے ان سے۔ میں نے اوپر چڑھ کر سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے اسے قسم دے کر پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے؟ انہوں نے جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ قسم دے کر دریافت کیا، پھر بھی وہ چپ رہے۔ میں نے تیسری مرتبہ پھر قسم دے کر جواب کیا، انہوں نے کہا اللہ جانے اور اس کا رسول۔ یہ کلمہ سن کر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو نکل آئے اور میں وہاں سے لوٹ آیا۔ اسی دوران میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے بازار میں جا رہا تھا، ایک قبطی جو نصرانی تھا، ایک قبطی جو نصرانی تھا اور شام سے مدینہ منورہ اپنا غلہ فروخت کرنے آیا کرتا تھا، یعنی کرسچن تھا، اور شام سے اپنا مدینہ منورہ میں سامان لا کے بیچتا تھا۔ اس کو کہتے ہوئے سنا کہ کوئی کعب بن مالک کا مجھے پتہ بتا دو، یعنی یہ کرسچن جو ہے جو کہ ٹریڈنگ کا بزنس کرتا تھا، یہ کعب بن مالک کے بارے میں پوچھنے لگا۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کر کے بتایا یہی ہے کعب بن مالک۔ وہ میرے پاس آیا اور اس کے پاس غسان جو کافر بادشاہ تھا اس کا خط لایا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے آقا نے تمہارے ساتھ ظلم کر رکھا ہے، تمہیں اللہ ذلت کی جگہ نہ رکھے اور ضائع نہ کرے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔
دنیا کا قاعدہ ہوتا ہے کہ کسی بڑے کی طرف سے اگر چھوٹوں کو تنبیہ ہو تو اس کو بہکانے والے اور زیادہ کھونے کی کوشش کیا کرتے ہیں، یعنی اور زیادہ اس کو ولغلانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ خط میں نے پڑھا تو میں نے انا للہ پڑھی، اور میری حالت، اور میں نے سوچا کہ میری حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ کافر بھی اب میرے کفر کی طمع کرنے لگے، یعنی میں کافر ہو جاؤں، اور مجھے اسلام سے ہٹانے کی تدبیریں ہونے لگی ہیں۔ اور یہ ایک اور مصیبت میرے پاس آئی ہے، اس خط کو لے کر میں نے ایک تندور میں پھینک دیا، یعنی جلا دیا، اور میں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے اعراض کی وجہ سے یہ میری حالت ہو گئی ہے کہ کافر مجھ پر طمع کرنے لگے ہیں۔ اسی حالت میں ہمیں 40 روز ہم پر گزرے تھے کہ حضور کا قاصد میرے پاس آیا، اور میرے پاس حضور کا ارشاد لے کے آیا کہ اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دو۔ میں نے دریافت کیا کیا منشا ہے، کیا اس کو طلاق دے دوں؟ فرمایا نہیں، طلاق نہیں دینی، علیحدگی اختیار کر لو۔ اور میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی انہی قاصد کی معرفت یہی پیغام پہنچا۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ، جب تک اللہ تعالیٰ اپنے امر کا فیصلہ نہ فرما دے وہیں رہنا۔ ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کی بیوی حضور کی خدمت میں آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہلال بالکل بوڑھے ہیں، شخص ہیں، کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں، اگر میں نہ ہوں تو ہلاک ہو جائیں گے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو گرانی نہ ہو تو میں کام کاج ان کے لیے کر دیا کروں۔ یعنی آپ اتباع رسول دیکھیں کہ حکم آئے اپنی بیوی کو چھوڑ دو، تو بیوی آ کے اللہ کے رسول کہہ رہی ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو میں ان کا کام کاج کر لوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن صحبت نہ کرنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس چیز کی طرف تو ان کا میلان بھی نہیں ہے، یعنی اس طرف تو ان کی سوچ ہی نہیں ہے۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جس روز یہ واقعہ پیش آیا آج تک ان کا اس وقت تک روتے روتے ہی دن گزرتے ہیں۔ یعنی ان کی بیوی کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ صحبت کے طرف کیا ذہن جائے گا، پورا جب سے یہ واقعہ ہوا ہے 40-50 دن ہو گئے ہیں، ان کے دن و رات شب و راز روتے میں ہی گزرتے ہیں۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھ سے یہ بھی کہا گیا کہ ہلال کی طرح تو بھی چاہے، اگر بیوی کی خدمت کی اجازت ہے تو تو بھی لے لے، شاید تجھے مل جائے۔ میں نے کہا وہ بوڑھے ہیں، میں جوان ہوں، نہ معلوم مجھے کیا جواب ملے، اس لیے میں جرت نہیں کرتا۔ غرض یہ کہ اسی طرح 10 روز اور گزرے اور ہم سے بات چیت میل جول چھوٹے ہوئے تقریباً 50 دن ہو گئے۔ 50ویں دن صبح کی نماز اپنے گھر کی چھت پر پڑھ رہا تھا، نہایت غمگین تھا۔ زمین مجھ پر بالکل تنگ تھی اور زمین اور زندگی دھوبر تھی کہ صلاح کی پہاڑی کی چوٹی پر سے ایک زور سے چلانے والے نے آواز دی، کعب! صلاح کی پہاڑی پر چوٹی سے ایک زور سے چلانے والے نے آواز دی، کعب خوشخبری ہو۔ میں اتنا سن کر ہی سجدے میں گر گیا اور خوشی کے مارے رونے لگا اور سمجھا کہ تنگی دور ہو گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کی نماز کے بعد ہماری معافی کا عام اعلان فرمایا۔ جس پر ایک شخص نے تو پہاڑ پر چڑھ کر زور سے آواز دی، وہ سب سے پہلے مجھ پر پہنچ گئی۔ اس کے بعد ایک صحاب گھوڑے پر سوار ہو کر آگے ہوئے آئے تو جو کپڑے میں پہن رکھا تھا وہ نکال کر بشارت دینے والے کی نظر کر دیے۔ خدا کی قسم ان 2 کپڑوں کے علاوہ کوئی کپڑا اس وقت میری ملک میں نہ تھا۔ اس کے بعد میں نے وہ 2 کپڑے مانگے ہوئے پہنے اور حضور کی خدمت میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسی طرح میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی خوشخبری لوگ لے کے آئے۔ جب میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا تو جو لوگ حضور کی خدمت میں حاضر تھے وہ مجھے مبارکباد دینے کے لیے دوڑے۔ سب سے پہلے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر مجھے مبارکباد دی اور مصافحہ دیا، جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں جا کر سلام عرض کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور کھل رہا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے خوشی کے انوار تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک خوشی کے وقت چاند کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری توبہ کی تکمیل میں میری جو جائیداد ہے وہ سب اللہ کے راستے میں صدقہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میں تنگی ہوگی، کچھ حصہ اپنے پاس رہنے دو۔ میں نے عرض کیا کیا بہتر ہے کہ خیبر کا حصہ رہنے دیں، مجھے سچ ہی نے نجات دی ہے
اس لیے میں نے عہد کیا ہے کہ ہمیشہ سچ ہی بولوں گا۔ یہ واقعہ ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا۔ آج ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہم اللہ کے دین سے جب ہم پر کوئی تقاضا آتا ہے تو ہم کس طرح اس پہ ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ اور یہ صحابہ رسول تھے کہ جو کہ جنہوں نے سچ بات کر دی، اس کے باوجود بھی 50 دن تک ان پر سوشل بائیکاٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے کے اوپر جتنی اللہ کے رسول سے قربت تھی اتنے ہی امتحانات بھی ان کے اوپر آئے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تبوک سے واپسی کا معاملہ تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تبوک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا آخری سفر تھا جنگ کے لیے، کسی غزوہ کے لیے۔ اس کے بعد جیسے میں نے کئی دفعہ متعدد دفعہ کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اپنی حیات تک کسی غزوہ میں آگے نہیں گئے، کیونکہ رمضان کے شروع میں غالباً مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ اسی درمیان میں 9 ہجری کے اندر ذوالقعدہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیونکہ آ رہا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو 300 آدمیوں کی امارت دے کر مدینہ منورہ سے حج کے لیے روانہ کیا، اور 20 اونٹ قربانی کے آپ کے ہمراہ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر جب بھیجا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے امیر ابو بکر صدیق تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود اس سال حج کے لیے نہ نکلے، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حج کے امیر بن کے گئے۔ اسی درمیان میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں، اور جس میں یہ آیتیں نازل ہوئیں سورہ برات کی، جس میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ مشرکین حرم کے قریب نہ جائیں اور بیت اللہ کا برہنہ طواف نہ کریں، اور 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ اس 4 مہینے کے اندر یا تو اسلام لے آؤ یا یہاں سے جو ہے چلے جاؤ، ورنہ تمہارے لیے پھر قتال کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ اس زمانے کا عرب کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی اس طرح کے اعلان کرنے ہوں تو جو حاکم، جو سردار یا نبی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور تو کوئی نبی تھا نہیں، تو اس زمانے کا بڑا تھا کہ بڑا اگر کوئی حکم جاری کرتا تھا تو اس کا جو رشتہ دار ہے، یعنی اس کا قریبی رشتہ دار آ کے اعلان کرتا تھا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سفر پر تھے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اپنی سواری ناقہ پر سوار کروا کر ابو بکر صدیق کی طرف روانہ کیا، اور کہا کہ یہ پیغام تمہیں جا کر سورہ برات کی جو آیات ہیں یہ حج میں سنانی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اس سفر میں پہنچے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کی آواز سنی تو گمان یہ ہوا کہ شاید آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی آ گئے ہیں، لیکن دیکھا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سیدنا ابو بکر صدیق نے ایک عجیب سوال کیا ہے، اور سوال یہ کیا کہ امیر او مامور، تم امیر بن کے آئے ہو یا مامور بن کے آئے ہو، یعنی امیر بن کے آئے ہو یا میرے تابع ہو کے آئے ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ، یعنی اگر تم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے عمارت سے ہٹا دیا ہے تو تم سنبھالو، اور اگر تابع ہو تو پھر میرے پیچھے چلنا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، معمور ہوں، تابع بن کے آیا ہوں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ برات کی آیتیں سنانے کے لیے بھیجا ہے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق حج کے لیے روانہ ہوئے۔ حج کے موسم پہ آپ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، اور ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سورہ برات کی آیات سناتے، یعنی جہاں جہاں لوگ ہوتے، اور اس کے ساتھ ساتھ یوم عقبہ کے اوپر، یوم نہر کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کیا کہ مشرکین کو 4 مہینے کی مہلت ہے اور برہنہ طواف نہ کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امداد کے لیے، یعنی ان کی مدد کے لیے
کچھ منادی مقرر کر دیے، یعنی کچھ فاصلے پر، تاکہ وہ آواز کو ریپیٹ کر دیں. اور اس وقت یہ اعلان کرا دیا گیا کہ جنت میں کوئی کافر داخل نہ ہو سکے گا، اور نہ آئندہ سال کوئی مشرک حج کرنے جائے گا، اور نہ کوئی برہنہ اللہ کا طواف کر سکے گا. اور جس کا جو عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس کی مدت تک پورے کر دیا جائے گا، اور جس سے کوئی عہد نہیں یا عہد بلا میعاد ہے تو ان کو 4 مہینے کا امن ہے. یعنی جس کے ساتھ عہد ہے وہ عہد پورا کر دیا جائے گا، اور کوئی نہیں ہے تو 4 مہینے ہیں تمہارے پاس. اگر مدت میں مسلمان نہ ہوا تو 4 ماہ بعد جہاں بھی پایا جائے گا قتل کر دیا جائے گا. یہ وہ سورہ آیت ہے جس کے اوپر اصل میں کفار بہت زیادہ آج بھی جو ہے وہ واویلا کرتے ہیں کہ اس طرح مسلمان کرتے ہیں، لیکن یہ اس طرح مسلمانوں کا حکم ہے کافر کو کاٹ دو. لیکن اصل میں اس مفہوم کو صحیح سمجھنے کی ضرورت ہے اس قرآن کی آیات کی. اب اسی جگہ پر ایک روایت میں ایک بات اور بھی ہے کہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واپس پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ، آپ میرے لیے کوئی حکم آیا ہے کہ شاید میرے بارے میں کوئی حکم، اس لیے میں فوراً مدینے کی طرف آیا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، تم تو میرے یار غار ہو، تم میرے غار کے ساتھی ہو، حوض کوثر پہ میرے ساتھ ہو، لیکن برات کا اعلان میرے خاندان کا کوئی شخص کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آیا، فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے تو کوئی حکم نہیں ہے، یعنی میں امیر ہوں یا تابع ہوں آپ کے. لیکن یہ روایت موجود ہے، لیکن اصل میں جو اکثر علماء سیرت کے اندر بیان کرتے ہیں وہ یہی بیان کرتے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بیان کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے. ابو بکر نے سوال کیا کہ امیر ہو یا معمور ہو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تابع بن کے آیا ہوں، آپ ہی امیر ہیں. اور پھر ان کو بتایا کہ اس طرح سے اسی 9 ہجری کے اندر، کیونکہ ہم 90 سال میں ہیں مدینہ منورہ کی ہجرت کے، جو رأس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کا انتقال ہو گیا، اور جس پر قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام منافقین میں سے کس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور خدا کے نافرمان مرے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب یہ شخص مرنے لگا تو روایت میں آتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے سے، جو کہ مسلمان تھے، جلیل القدر صحابی تھے، ان سے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے بولو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے کرتے میں دفن کرے اور مجھے میری نماز جنازہ پڑھائیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا دے دیا حضرت، اور جب نماز جنازہ پڑھانے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ گئے اور فرمایا اللہ کے رسول آپ منافقوں میں نماز جنازہ نہیں پڑھا سے آپ نہ پڑھائیں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت قریب چلا گیا، اللہ کے رسول آپ کیسے پڑھا رہے ہیں، منافق ہے آپ کو پتہ ہے. بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، مولانا مکی کہتے ہیں جیسے اللہ اکبر کہا حضرت عمر پیچھے کھڑے ہو گئے، یعنی ٹھیک ہے جب نبی نے کر دیا تو پھر حکم. بہرحال اس کے بعد یہ قرآن کی آیتیں آپ نازل ہو گئیں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ اللہ کے رسول کسی منافق کا نماز جنازہ نہ پڑھائیں. اور روایات میں نے سنا کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رات کو قبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک نکال کے لے آئے. یہ وہ واقعات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آج ہم نے 9 ہجری تک مکمل کر لیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے وہ تمام کی تمام میجر غزوات اور سرایا جو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیے، جنگ جو غزوات اور کو کور کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے میجر ایونٹس کو کور کیا، کوشش کی کرنے کی. اب جو آگے آنے والا سیشن ہے اس میں انشاءاللہ کیونکہ مسلمان لوگ جوک در جوک مسلمان ہو رہے تھے تو وفد مسلمانوں کے رسول اللہ قبائل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے. اگلا سیشن جو ہے وہ ہمارا صرف اور صرف وفد کے بارے میں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف وفد جو ہیں وہ آئے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم ایک خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نجران بھیجا تھا، اس کا ذکر آئے گا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تھا، اس کا ذکر آئے گا. تو
انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا، اور پھر اس سے اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کا ذکر کریں گے، جس کو ہم نے پہلے حج کے اندر پڑھا ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو مفصل دوبارہ پڑھ لیں، کر لیں تفصیل کے ساتھ۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا ہسٹوریکل، اس پہ میرا ایک سیشن 2 سال پچھلے 2-3 سال ہوا ہے، وہ آلریڈی موجود بھی ہے، لیکن ہم کوشش کریں کہ اس کو سیرت کے سباب میں کمپلیٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے صحیح محبت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح اتباع نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمام دنیا اور آخرت کی آزمائش سے بچائے۔ ہم کافی عرصے سے اس سیشن کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ، اور اب ہمارے پاس یہاں تک میرے حساب سے 3 سے 4 سیشن بچے ہیں، جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو احوال ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محشر کے میدان میں قربت نصیب فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع نصیب فرمائے۔ ہماری آنے والی نسلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر کامل متبع مسلمان بنائے، اور ہمیں سیرت سے جو ہم نے کچھ سیکھا ہے، جو کچھ کیا ہے، اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، امت کو جوڑے رکھنے کی اور آپس کے اختلافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس آپس کے اختلاف نے لوگوں کو ختم کر دیا ہے۔ فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ الف خیر۔